شریف گنج کے اس محلے میں آ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں پہلی بار داخل ہو رہا تھا اس محلے میں اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اتفاق سے میری بات بھی نہیں ہوئی، لیکن جن سے بات ہو رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ انعام الحق ندوی صاحب یہاں انہوں نے ادارہ کھولا ہے۔ تو سب سے پہلے میں مدرسہ محمد بن عبداللہ حفظ القرآن محبوب ٹولہ تو انعام الحق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، دل کو تسلی اور سکون بھی ملا کہ آپ کی محنت، آپ کی ٹیم کی محنت، مدرسے کے ظاہر سی بات ہے کوئی ادارہ چلتا ہے تو اس میں تمام لوگوں کی محنت رہتی ہے اور اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکل کے آتا ہے۔ وہ ایک دن کی محنت نہیں ہوتی، برسوں کی محنت ہوتی ہے، سب کی کوشش رہتی ہے، اور اس کے بعد کوئی آپ اچھا کام کر پاتے ہیں، کوئی ادارے کو آگے بڑھا پاتے ہیں۔ تو جو مجھے خود جانکاری ملی اس سے اور خوشی ہوئی کہ ایک لڑکا اور ایک بچی، یعنی ایک بچہ اور ایک چھوٹی بچی نے مکمل حفظ اس ادارے سے مکمل کیا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محض ادارے کی صرف نمائی کے لیے بات نہیں ہے، آپ نے جو حفظ کیا ہے، آپ نے جو تعلیم پائی ہے، آپ نے یہاں جو بنیادی تعلیم پائی، اور بنیادی تعلیم کے بہانے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے قرآن کو چن کر کے حفظ کرنے کا کام کیا ہے۔ دونوں بچی کے لیے، میرے بچے اور بچی کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہ وہاں شروعات ہے۔ کوئی بھی ایک حفظ قرآن ہے جہاں برکت ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور حفظ قرآن اپنے آپ میں ہماری جو دین اسلام کی تعلیم ہے اس کی بنیاد قرآن ہے، حدیث ہے، اس کو جاننا، سمجھنا، لیکن سب سے پہلے یاد کرنا، اور یاد کرنے کے بعد پھر وہ اسٹیج بھی آئے گا، وہ سمے بھی آئے گا اگر آپ ہائر اسٹڈی کریں گے۔ اور میری اچھا ہے، میری دعا ہے کہ آگے کی تعلیم، آگے کا جو مرحلہ ہے، جو تعلیم ہے، وہ بھی مکمل ہو۔ تعلیم متوسطہ کی ہوگی، پھر اعلیٰ تعلیم ہوگی، اور جب آپ یہ تعلیم پالیں گے تب آپ جو آج آپ حفظ کیے ہیں اس کو سمجھ بھی پائیں گے، اس کو جان بھی پائیں گے، اور پھر اور جب آپ پڑھیں گے تو اس کی تشریحات کو جب پڑھیں گے تو ایک ایک آیت کی تشریح کو بھی سمجھ پائیں گے، حدیث کی روشنی میں اور اس وقت کے حالات کی روشنی میں۔ الگ الگ پیمانے پہ ہر مذہب کا بھی ریسرچ ہوا ہے، اور دین اسلام کا جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ایک ایک چیز کا الگ الگ پیمانے پہ بھی ریسرچ ہوا ہے، اس میں بھی الگ الگ تحقیق ہوا ہے، الگ الگ تفصیل بھی موجود ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھیں گے، لیکن تب سمجھ پائیں گے جب آپ اعلیٰ تعلیم مکمل کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کے پاس الگ الگ راستے بھی ہیں۔ قرآن آپ نے حفظ کیا، یہ پہلی سیڑھی ہے، آپ اس کو ازبر حفظ کر کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ادارے اور جتنے اساتذہ کرام ہیں ان سے آپ نے جو سیکھا، اس کے بعد آپ نے قرآن کی تعلیم لی، آپ نے جو حفظ کیا، اس کو آپ کو بچائے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری پہلی، لیکن یہ آخری نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی تعلیم، جو تعلیم آپ کو آگے کے راستہ بتاتا ہو، اس دنیا میں آخرت کو لیے آپ نے قرآن سیکھا، آنے والے دن میں اس میں ریسرچ کریں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، اور بھی چیزیں پڑھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ صلاحیت ابھی سے پیدا کر لیا کہ آپ قرآن کو حفظ کر لی۔ اب آگے کی صلاحیت آپ میں ہے تبھی آپ حفظ کر پائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بہانے کہ آپ یہ عزم رکھیے، آپ یہ حوصلہ رکھیے، آپ یہ سمجھ کے آگے بڑھیے کہ ہم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، یہ سمجھ کے رکھیے کہ ہم اچھے عالمہ بھی بن سکتے ہیں، اچھے عالم بھی بن سکتے ہیں، یہ سمجھ کر کے رکھیے کہ آنے والے دن میں ہم جج بھی بن سکتے ہیں، اور جو
ہماری بچی ہے وہ بھی یہ حوصلہ بن کے رکھے کہ ہم عالمہ بھی بن سکتے ہیں، ہم عالم بھی بن سکتے ہیں، ہم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، ہم انجینئر بن سکتے ہیں، ہم جج بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی اس عمر میں قرآن کو حفظ کیا ہے۔ تو یہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ طاقت دیا، حوصلہ دیا، اور آپ نے صحیح جگہ چنا۔ اور میں ایک بار پھر اس تعلیمی ادارے کے لیے میں دعا گو ہوں۔ کتنے بچے بچیاں ہیں؟ 80 بچی ہیں اور 50 بچے۔ ماشاءاللہ 140 کے آس پاس یہاں پہ بچے اور بچیاں ملا کے ہیں۔ اور کتنے سال سے کتنے سال کے بچے؟ 3 سال سے۔ 3 سال سے؟ چھوٹے بچے تھے، ہم بڑے بچے تھے۔ تو میں اس سے پہلے جان بھی رہا تھا انعام صاحب کہ آپ نے ادارہ کھولا ہے ماشاءاللہ، تو مجھے بے حد جان کے خوشی ہوئی کہ آپ شریف گنج میں، یقیناً یہ علاقہ، یہ گاؤں ایک زمانے میں گاؤں اور پھر شہر اور پھر ابھی کہہ سکتے ہیں آنے والے دن میں یہ جگہ، خاص کر کے یہ جگہ جو شریف گنج کی بات کر رہا ہوں، اور ڈیولپ ہونے والا ہے اور ترقی کے راہ کو چھونے والا ہے، لیکن اس ترقی میں سب کی بھاگیداری ہو، سب لوگ کی ذمہ داری ہو، اور سب لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے میدان میں اچھا کام بھی کرے کہ تب ہوگا۔ آپ اچھا ادارہ چلا رہے ہیں، ویسے اچھے یہاں پر ڈاکٹر ہو، اچھے انجینئر ہو، اچھے جو بزنس ہو، اور طرح سے جب چلے گا تبھی سماج بھی آگے بڑھتا ہے اور علاقہ بھی ترقی کرتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ علاقہ کافی ترقی کی راہ پہ ہے، اور اس جگہ پہ آپ نے اس تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی، اور آج 140 بچے آپ کے پاس ہیں، یہ قابل مبارکباد ہیں۔ اور مجھے آج میں جان رہا تھا جب میں سنا کہ آپ یہاں پہ ہیں، مجھے یاد ہے کہ آپ کی بچپن کی تعلیم، بنیادی تعلیم ہمارے مدرسہ دارالہدیٰ میں ہوئی ہے، وہاں سے آپ نے حفظ مکمل کیا ہے اور وہاں درس کا کام بھی کیا ہے۔ بےحد خوشی ہے، یقیناً وہ ادارہ ظاہر سی بات ہے سرکاری مدرسہ ہے، لیکن میرے والد صاحب نے اس ادارے میں شروع کیا کہ اس میں حفظ کا کام بھی ہم لوگ کو کرنا ہے، تو لگاتار اس میں الگ الگ کمیٹیاں بنا کے الگ الگ لوگوں سے رابطہ کر کے، اور ماشاءاللہ وہ کام بھی وہاں پر جاری و ساری ہے۔ آپ جو چھوڑ کے آئے ہیں یا آپ وہاں سے جو بنیادی تعلیم پائے ہیں، وہ بھی ادارہ ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، اور کسی نہ کسی روپ میں ناحیے سے اس ادارے کو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی گاہے بگاہے جاتا ہوں تو ٹیچر سے ہو، اسٹوڈنٹ سے ہو، لگاتار گفتگو ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہونے کے ناطے وہ بھی کر رہا ہوں۔ تو آج میں مختصراً بس میری اتنی ہی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس تعلیمی اعتبار سے آپ کے پاس آگے بڑھنے کے پورے راستے ہیں، پورے موقع ہیں۔ اور آج کے دور میں خاص کر کے جو تعلیم کو لے کے، اور تعلیم کے اندر بھی یہ آ گیا ہے، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں سب کو آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی اور جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ انسان کو اچھے راستے پہ بھی لے کے جاتا ہے، اس کو اچھی سمجھ، اچھی نالج اور کم سمے میں چیزوں کو جاننا۔ ایک ایک چیز کی باریکی، ابھی دلی میں تھا میں 2 دن پہلے، وہاں ہمارے اس علاقے کے خاص کٹھیار پورنیہ کشن گنج کے بچے قریب 100 بچے تھے، ساتھ جامعہ کے اور الگ الگ جگہ کے بچے تھے، ان کے بیچ ایک آنے والے دن کے لیے روڈ میپ تیار ہو رہا تھا کہ ہمیں پڑھائی بھی کرنی ہے اور کس طرح سے اپنا آنے والے جو ہائر ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، اس پہ گفتگو تھی، بات تھی، ٹاک تھا، اس میں حصہ لیا تھا۔ تو وہاں بھی میں نے یہ کہا کہ کسی بھی سماج، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی سماج، اور خاص کر کے اپنا سماج، اپنا علاقے کے لوگ کسی بھی صورت میں کسی میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بس ان کو موقع نہیں ملتا ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے اور جس کے اندر جذبہ ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جذبہ دلانے والے ہمارے علماء کرام ہیں، جذبہ دلانے والے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ٹیچر ہیں، مربی ہیں، اور گاہے بگاہے ہم لوگ جو ہے پہنچ کر کے ایک دوسرے کو جو مدد کرنے کا کام کریں گے۔ تو میں آج انہی باتوں کے ساتھ کہ آپ کا ادارہ خوب آگے بڑھے، خوب ترقی کرے۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ اس میں بنا تعلیم کے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کسی کا مقابلہ کرنا ہو تو بنا تعلیم کے مکمل نہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ ہی مقابلہ کر سکتے ہیں۔
تو مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کا نالج، ذہن، سمجھ اور تعلیم ہونی چاہیے، اور وہ تعلیم ہمیں اداروں سے ملتا ہے، وہ تعلیم ہمیں آس پاس کے ماحول سے ملتا ہے۔ تو بڑے بڑے ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، اس کے بعد پھر مدرسے ہیں، اسکول ہیں، تو یہ جو بنیادی تعلیم ہے، اس تعلیم کے بنا پہ بھی، اس تعلیم کے بنا پہ ہی کر سکتے ہیں آپ آگے کا راستہ طے کر سکتے ہیں، آگے کا اچھا راستہ اور جو ہے اپنی راہ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میری ایک بار پھر دعائیں ہیں، یہاں کے جتنے اساتذہ کرام ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ایک بچے اور بچی کا آپ نے مکمل حفظ یہاں پہ اس آپ کے ادارے سے ہوا ہے۔ میری دعا پھر سے ایک بار، اور میں یہی کہوں گا کہ ادارہ خوب آگے بڑھے، خوب ترقی کرے۔ ہم لوگوں کے لیے کوئی بھی بات ہوگی بتائیے گا، ہم لوگ حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔